بسم اللہ الرحمن الرحیم روشن دن کی طرح خوبصورت جنت جس کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی رہے گی تو ایک اینٹ چاندی کی رہے گی۔ بھائیوں، اللہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھا ہے جس کے اینٹ اور چاندی سونے اور چاندی کی ہے، اور جس کا گارا بہترین قسم کی کستوری ہوگی، جہاں ہیرے جواہرات کنکریوں کی طرح بکھرے ہوں گے، اور جنت میں جو مٹی ہوگی زعفران ہوگی۔ جنت میں جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے کبھی تکلیف نہیں رہے گا، کبھی بے چین نہیں رہے گا، کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی چمک دمک کا کیا کہنا، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ بھائیو، جنتی جب جنت میں جائیں ان کے لیے وہاں ریت اور بلغم نہیں ہے، ناکی غلاظت نہیں، تھوک بلغم نہیں، پیشاب نہیں، قضائے حاجت نہیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک کر کے رکھا، یہ جنتی ہے جو جنت میں داخل ہے۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیش بہا درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردانشین، ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 25 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں جنت کی زندگی اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کے لیے مستقل ٹھکانہ بنایا ہے اور پھر اس کو اپنی رحمت، مہربانی اور رضامندی سے بھر دیا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو جنت کی ترغیب دلائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والے گھر، جنت کا ایک نام السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جنت ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. جنت ایسی جگہ ہے جہاں کی چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی کی جو بھی خواہش، اس کی آرزو تمنا ہوگی، اس کی خواہش کے مطابق جنت میں اس کو وہ چیز مل جائے گی. وہ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں جنت میں رہنے کے لیے موقع مل جائے، جن کا ٹھکانہ، جن کا مسکن جنت بن جائے. سبحان اللہ، ان خوش نصیبوں کا کیا کہنا. بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور آج تک کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی کے دل و دماغ میں وہ خیال تک نہیں آیا کہ جنت ایسی جگہ، جنت یا ایسی چیزیں، جنت یہاں کا ایسا چین اور سکون آج تک کسی کے دل و دماغ میں اس کا خیال تک نہیں. بھائیو، جنت اللہ رب العالمین ایسی بنایا تو جنت کے طلبگار بننا چاہیے، ہم جنت کے خواہش مند ہونا چاہیے. آج ہمارا المیہ یہ ہے، آج افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے آج اتنا پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کو ختم ہونا ہے،
دنیا کی عمر بھی تقریباً ختم ہو گئی، صرف 60 عمر باقی ہے دنیا کو ختم ہونے کے لیے۔ اس دنیا کے پیچھے آج انسان پڑا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے مجھے جنت مجھے مل جائے، مجھے جنت میں جانے کی مجھے کام کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیشہ اس کی یہی فکر ہوتی ہے۔ بھائیو، جنت روشن دن کی طرح خوبصورت، جنت جس کے سائن بہت ہی کھلے، جنت جس کی عمارت بہت بلند، جنت جس کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی رہے گی تو ایک اینٹ چاندی کی رہے گی۔ بھائیو، اللہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھا ہے جس کے اینٹ اور چاندی سونے اور چاندی کی ہے، اور جس کا گارا بہترین قسم کی کستوری ہوگی، جہاں ہیرے جواہرات کنکریوں کی طرح بکھرے ہوں گے، اور جنت میں جو مٹی ہوگی زعفران ہوگی، جنت میں جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، کبھی بے چین نہیں رہے گا، کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی چمک دمک کا کیا کہنا، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ بھائیو، جنتی جب جنت میں جائیں ان کے لیے وہاں ریت اور بلغم نہیں ہے، ناکی غلاظت نہیں، تھوک بلغم نہیں، پیشاب نہیں، قضائے حاجت نہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک کر کے رکھا۔ یہ جنتی ہے جو جنت میں داخل آ گیا۔ ایسی جنت اللہ رب العالمین تیار کر دیا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بھائیو، اللہ رب العالمین جو جنت بنایا، اس جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنت میں جانے کی جو خواہش رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس بات کا ایمان رکھنا چاہیے جنت کا سب سے پہلا دروازہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان کہے گا ہاں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولوں، آپ سے پہلے مجھے کسی کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، ہمارے نبی کا ایک مقام ہے کہ آپ کے لیے جنت کا سب سے پہلے دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے۔ جب جنت میں جائیں، جنت میں داخل ہونے والے یہ کیسے افراد ہوں گے؟ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے رہے۔ کیا دھارن، سبحان اللہ، کیا یہ جنت کے وارث ہیں، کیا یہ جنتی خوش نصیب ہیں۔ سب سے پہلے جانے والے افراد 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو جائیں گے آسمان میں جو تارے چمکتے ہیں ان تاروں کے مانند ان لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جب بھی اللہ سے جنت مانگنا ہے آپ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرو، جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ جب بھی دعا کریں گے اللہ سے اللہ مجھے جنت دے، اللہ میرے ماں باپ کو جنت دے، میرے بھائی بہنوں کو جنت، نہیں، جنت الفردوس کا سوال کریں۔ کیوں؟ جنت
जन्नत फिरदौस से ही सारी जन्नत की नहरें जारी होती हैं। लिहाजा जब भी हम अल्लाह से जन्नत मांगे, जन्नतुल फिरदौस मांगे, जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से सवाल करेंगे। महशर के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर देगा, हौज़े कौसर देगा। महशर के मैदान महशर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हौज़ होगा, आप हौज़े कौसर पे रहेंगे। उस हौज़ पे जो पानी आएगा, उस हौज़ में जो पानी आएगा, जन्नत से दो परनाले, जन्नत से दो परनाले वो हौज़ में आके गिरते रहेंगे। और जो आदमी हौज़े कौसर का एक मरतबा पानी पी ले, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर उसी को मिलेगा जो किताब और सुन्नत का शहदाई है, किताब और सुन्नत का दाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के नबी को चाहने वाला, अल्लाह के नबी की तालीमात पे अमल करने वाला। अगर कोई बिदअती है, अगर कोई मुशरिक है, ऐसे आदमी को हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा। जन्नत की मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह यदउ इला दारिस सलाम, जन्नत नाम है उस घर का जो हमेशा रहने का, मकाम इज्जत। आज 20-40 30-40 जगह को आज हम इतना कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मुझे जगह मिल गई, मुझे रहने के लिए घर मिल गया, मेरा घर इतना बुलंद है, इतने फ्लोर पे मेरा घर है। हाय, ये दुनिया कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की नजर में ये दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। हमारा घर तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, पूरी दुनिया की हैसियत, पूरी दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की वैल्यू होती, अल्लाह किसी काफिर को दुनिया में एक घुट पानी नहीं देगा। अल्लाह के नबी दुआ कर, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरह, अल्लाह जिंदगी में बस आखिरत की जिंदगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया। कौन है जो जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं, जन्नत की हिर्स और जन्नत की लालच में वो जिंदगी गुजारता है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह ने कहा, इन लोगों की आंखों की ठंडक के लिए मैंने ऐसी ऐसी चीजें तैयार करके रखा हूं, इनसे छुपा के रखा हूं, जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये बदला है, ये जन्नत की नेमतें इनके लिए अवार्ड है, इनके लिए बदला है। जो कुछ दुनिया में लोग अमल करते थे, ईमान के बाद हमारा अमल हो, हमारी एक अच्छी जिंदगी हो, इस जिंदगी के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस का जन्नत का वारिस बना। सिर्फ ख्वाहिशात जन्नत मिलने वाले नहीं, आरज़ुएं, तमन्नाएं, ख्यालात, इससे जन्नत मिलने वाली नहीं है। आदमी को चाहिए कि ईमान के साथ अमल करे, आदमी को चाहिए कि आदमी अल्लाह की इबादत में कमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के साथ उसको जन्नत मिले। जन्नत के ताल्लुक से एक बात ये भी है, जन्नत में दरिया, पानी के दरिया, इसका कोई रंग बदलता है। दूध की नहरें हैं, इसका जायका है, शहद की नहरें हैं, क्या क्या नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तैयार करके रखा है। और जन्नत में जन्नतियों के निगाह होंगे। जन्नती का निगाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर से होगा, बड़ी आंखों वाली हूर से जन्नती का निगाह होगा। और जन्नत की हूर के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत की एक खातून अगर ज़मीन पे एक मर्तबा झांके, जन्नती खातून एक मर्तबा ज़मीन की तरफ झांके, आसमान से ज़मीन के दरमियान नूर से मुतवज्जह क्या बना अल्लाह। और जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा जो इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है, अल्लाह का दीदार। जन्नती की सबसे बड़ी नेमत, जन्नती के लिए सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार।
جو فجر کی پابندی، جو عصر کی پابندی کرتے ہیں، خصوصاً یہ اعمال ہیں، آپ فجر کے پابند ہیں، آپ عصر کے پابند ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ فجر کی اور عصر کی نماز بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو اول وقت، جتنا اول وقت جمعہ کے دن مسجد میں آئیں گے اتنا ہی اول وقت اللہ کا دیدار ہے۔ یہ فضیلت ہے بھائی۔ جنت ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں سے کبھی روشن اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کرے۔ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہو، یہ مقصد ہمارا ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اس کے بعد اگر آپ زندگی گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا ایک اجنبی ہے یا ایک آپ مسافر، اجنبی یا مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزارو۔ اللہ کی نبی جب نصیحت کرے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح بھی مجھ میری زندگی میں جائے۔ زندگی انسان کی اتنی بھائی، جنت کا حصول مومن کی سب سے بڑی خواہش، مومن کی سب سے بڑی خواہش جنت کا حصول۔ مجھے جنت میں بخاری کی روایت ہے آپ کی اپنی زندگی کا چین سکون سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، جان تک بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی یہی طرز ہدایت ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ کرا دے۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نام سنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، مدینے میں ایک خوبصورت باغ تھا، خوبصورت باغ تھا۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران باغ کے خوبصورت پھل پھول ان درختوں کی طرف ان کی توجہ مبذول ہو گئی، رکعتوں کی تعداد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہیں یہ بات مجھے جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ آپ کو اس بات کی فکر لگی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس بات کو اس سے مارے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فکر یہی تھی کہیں میری جنت مجھے چھوٹنے نہ پائے۔ آج اس باغ کی طرف میری توجہ چلے گئی، کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، باغ تو یہ اللہ کے راہ میں سکتا۔ کیا شوق جذبہ ہے جنت میں جانے کا، مثال تھی جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ملتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے، اس خاتون میں جنت کی کیا خواہش ہے، کیا تڑپ ہے۔ عطا بن ابی رباح تابعین کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں آپ کو جنتی عورت نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا آپ ضرور بتائیے کہ جنتی عورت کون ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو یہ عورت جو سیاہ فام، یہ کالے رنگ والی جو عورت ہے، یہ عورت جنتی عورت ہے۔ کیا معاملہ؟ یہ عورت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے فٹس کی بیماری ہے، جب یہ دورہ مجھ پہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹ جاتے
اللہ کے نبی میری اس بیماری کے سلسلے میں آپ اللہ سے دعا یہ کرو اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے اس بیماری سے اللہ مجھے نجات دلائے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے سنا، اللہ کے نبی نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون اگر تو جنت چاہتی ہے صبر کر لے، اگر تو جنت چاہتی ہے صبر کر لے، اگر تو چاہتی ہے دعا کرو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیری بیماری قابو کر دے۔ جو ہی جب جنت کی بات آئی عورت کے اندر یہ جذبہ آیا جنت کا معاملہ ہے، تو ایسے موقع میں عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جنت مجھے یہ بیماری مجھے منظور ہے، مجھے جنت ہونا ہے۔ اللہ کے نبی میری آپ سے درخواست ہے آپ میرے اپنے بس اتنا تو دعا کرو جب میں پھر سے بیماری میں گر جاؤں میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی اس معاملے میں آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے۔ بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جب جنت کی خوشخبری سنائی عورت نے اس بیماری کو صبر کرنے کا وعدہ کیا لیکن جنت چھوڑنا پڑا۔ صرف خواہشات میں جنت ملنے والی نہیں، فجر کی نماز چھوڑ کے خواب خرگوش میں رہنے والے، نمازوں سے جی چرانے والے، دین سے دور رہنے والے اس امید میں اس خواب میں ہے اللہ مجھے جنت دے گا۔ ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ آخری میں ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کریں اپنی بات کو ختم کی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 4 سوالات کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کس نے نفل روزہ رکھا، آج کس نے بیمار کی بیمار پسند کی، آج کون جنازے میں شرکت، اور آج کس نے غریب اور مسکین کو کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے 4 سوال، ہر سوال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں یہ کام کیا، اللہ کے نبی میں یہ کام کیا، اللہ کے نبی میں یہ کام کیا۔ کوئی دوسرے صحابہ اس بات میں جواب نہیں دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جنت کی 8 دروازے بنایا ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جنت کی ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے اس دروازے سے جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے امید ہے وہ خوش نصیب تم، وہ خوش نصیب تم۔ یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، صرف خواہشات میں نہیں ملا، ان کی اعمال سے، ان کی زندگی ویسی ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہماری صبح شام، ہم محاسبہ کریں، ہم جائزہ لیں، کیونکہ زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے۔ ابھی جو کچھ کرنا ہی کر لینا ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، ایک تو جنت ہے، دوسرا جہنم۔ جائیں گے تو آپ جنت میں، اگر نہ گئے متقی پرہیزگار نمازی جنت میں جائیں گے، بے نمازی مشرک بدعتی نافرمان گنہگار جہنم میں جائیں گے۔ تو فیصلہ اب انسان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ راضی میں جنت میں ہمارا مقام بنا دے گا۔ جو کچھ کرنا ہے یہی کر لینا ہے، اس کی بات کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام اللہ جنت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تو اللہ جنت میں ہمارا ایمان، اللہ جنت میں جانے کے کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مساجد سے دور ہے اللہ انہیں مساجد کے قریب آنے نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو اپنانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کے لیے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے موحد مرحومین ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں آخرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو ہمارے صالحات کا پیدا کر زندگی گزارنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله أكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.